نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء اعزام، آج آپ کے سامنے مشکات المصابیح کے مصنف کے حالات اور مؤلف کے جو حالات زندگی ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ مصابیح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ، امام محی السنہ رحمہ اللہ کے حالات کے بعد اب ہم مشکات المصابیح کے مؤلف کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ آپ کا مکمل نام ہے امام ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کا مکمل صاحب مشکات المصابیح کا نام ہے۔ آپ 8ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث ہیں جنہوں نے یہ کتاب مشکات المصابیح جنہوں نے تالیف کی۔ امام محی السنہ کی کتاب جو تھی مصابیح السنہ، اس پر جو کام کیا۔ پھر یہ نسخہ جو ہمارے ہاتھوں میں جو آج موجود ہے، یہ نسخہ اصل میں یہ اصل کتاب تھی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسا کہ پیچھے حالات میں گزر چکا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح، 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف محدث امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے احادیث نبویہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل یہ 6000 احادیث کا بہترین ایک مسودہ، ایک ذخیر احادیث کا انسائکلوپیڈیا آپ نے جو ہے اس کو تیار کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر معاملے کی رہنمائی اس حدیث کے مجموعے میں موجود ہے۔ اس کا تعلق چاہے وہ عقائد سے ہو، معاملات سے ہو، عبادات سے ہو، یا تجارت سے، فتن سے، مناقب سے، غرض اس عظیم کتاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرامین مقدسہ کا پیش باز ذخیرہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح، مؤلف کے حالات زندگی جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکے، کیونکہ تتاری جو لوگ تھے، تتاری جنہوں نے 7ویں صدی ہجری کے اندر عالم اسلام پر جو انہوں نے ظلم اور مظالم ڈھائے، وہ کسی صورت نہیں بھولائے جائیں گے۔ ان کے حملوں اور مظالم کو تاریخ میں قیامت صغریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تتاری وہ قوم ہے جس نے عالم اسلام کی اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، مدارس، مساجد مسلمانوں کو مسخ کر دیا، قتل کر دیا۔ بغداد جو اسلام کا بہت بڑا عظیم ایک علمی مرکز تھا، اس شہر کے اندر 40 دن تک جنگ و جدال کا بازار گرم رہا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مورخ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بغداد میں 40 دن قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ ان کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تتاریوں کو اس امت کا خارجی قرار دیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ خارجی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے کتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے جو مسلم امہ پر 7ویں صدی میں جو ظلم اور مظالم کیے، وہ کسی صورت بھلائے جانے کے قابل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے مظالم کے وہ نظر ہو گئے ہوں، حالات زندگی نہ مل سکے۔ صاحب مشکات المصابیح ماہ رمضان 737 ہجری میں مشکات المصابیح کی تالیف سے انہوں نے فراغت پائی، اور آپ کی وفات ہو سکتا ہے کہ ہوئی بھی 737 کے بعد ہوئی ہے، تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی وفات 748 ہجری میں جو ہے ذکر کی ہے بعض لوگوں نے۔ تو اس لیے کوئی آپ کی وفات کے متعلق کوئی مستند بات جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ بہرکیف یہ جو مصابیح السنہ سے مشکات المصابیح، اس کی جو ہے سبب تالیف کیا ہے؟ آپ کے جو استاد تھے علامہ طیبی رحمۃ اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ
میرا کوئی ایسا شاگرد لائق فیک جو حدیث کا بہترین ایک مجموعہ امت کے سپرد کرے، امت کو ایک تحفہ پیش کرے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو پھر اس چیز کی ذمہ داری امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول فرمائی۔ تو پھر یہ مشورہ طے ہوا فائنل کہ آپ اگر ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ پھر مصابیح السنہ پر کام کریں، جو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم ضخیم ایک کتاب ہے ان کی، بجائے اس کے کوئی اور حدیث کا ذخیرہ اکٹھا کریں، اس کے اوپر کام کریں، تو کیوں نہ ہم مصابیح السنہ کے اوپر کام کریں۔ تو پھر امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانا اور مصابیح السنہ پر کام شروع کر دیا۔ تو دراصل یہ جو مشکات المصابیح، دراصل یہ مصابیح السنہ کا ہی یہ نتیجہ اور تکملہ ہے، اور اس بات کا پہلے گزشتہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات ہو چکی ہے کہ امام صاحب نے متون حدیث پر صرف اکتفا کیا تھا، مرکزی جو راوی بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی کے پیچھے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا، اور پھر آخر میں جو حدیث کا حوالہ ہوتا ہے، مخرج حدیث کا، یہ حدیث کس بڑی کتاب سے لی گئی ہے، تو کوئی چیز آپ نے بیان نہیں کی، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شروع کر دی، نہ شروع میں سند تھی نہ آخر میں حدیث کا حوالہ تھا۔ یہ ساری جو معاملات تھے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اختصار کی بنا پر، ان تمام چیزوں پر پھر دوبارہ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، سند بھی لگئی، آخر میں حوالہ بھی دیا، جہاں تکرار تھا تکرار والی احادیث کو آپ نے پھر حذف کر دیا، جہاں زیادہ طوالت تھی اس طوالت کو آپ نے کم کر دیا، جہاں اختصار تھا وہاں اختصار کیا، جہاں طوالت ضرورت تھی وہاں طوالت۔ تو پھر امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مصابیح السنہ پر کام کیا، اور پھر اپنی اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا مشکات المصابیح، طاقچے کے چراغ۔ نبی علیہ السلام کی جتنے فرامین ہیں یہ سارے نور ہدایت ہیں، یہ سارے نورانی چراغ تھے۔ نورانی چراغوں کو پھر امام بغوی خطیب بغوی نے جو 6000 مجموعہ جو آپ نے نبی کی حدیثوں کا جمع کیا تھا، یہ ایک بہترین چراغ تھے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چراغوں کو اٹھا کے اپنے اس طاقچے مشکات المصابیح میں رکھ دیا۔ تو اب اس کا پھر نام کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح، یعنی چراغ کے طاقچے کے چراغ۔ 6000 جتنے حدیثیں یہ سارے چراغ ہیں۔ اب ان چراغوں کو ایک طاقچے میں رکھ دیا گیا ہے، یہ ہے اس کتاب کا معنی مفہوم۔ اس کے بعد امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی کی جو کتاب ہے اس میں 8 قسم کے فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مصابیح میں پوری سند حذف تھی، جبکہ مشکات المصابیح میں آخری راوی اور اس کا ذکر وغیرہ بھی کر دیا۔ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کا ذکر کر دیا، جبکہ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے سند کو حذف کر دیا تھا۔ پہلا فرق دونوں کتابوں میں یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مصابیح میں ماخذ کا حوالہ نہیں تھا، جبکہ مشکات میں چند ایک مقامات کے علاوہ سب جگہ ماخذ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ حوالہ جو تقریباً یہ 13 کتب پر مشتمل ہوتا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، اور اسی طرح سنن امام شافعی، مسند امام احمد بن حنبل، سنن دارمی، سنن دارقطنی، اور اسی طرح سنن بہقی، مسند رزین۔ یہ 13 کتابیں، ان 13 کتابوں سے امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ جات کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ یہ ہے دوسرا فرق مشکات میں اور مصابیح السنہ کے اندر۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مصابیح میں مرفوع احادیث تھیں، جبکہ مشکات میں مرفوع احادیث کے ساتھ تیسری جو فصل قائم کی تھی امام صاحب نے، اس میں آثار صحابہ اور اخبار تابعین بھی وہ ذکر کریں گے۔ چوتھا فرق مصابیح میں ضعیف غریب احادیث کی نشاندہی تھی، مشکات میں ان کے ضعف اور غرابت کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے، یہ بھی اہتمام کیا ہے۔ اور پانچواں فرق مصابیح اور مشکات میں یہ ہے کہ مصابیح میں صرف 2 قسم کی احادیث تھی۔ الصحاح کے عنوان، یہ الصحاح کے عنوان میں صحیحین، اور الحسان کے عنوان میں یہ
اربع کی احادیث درج تھیں. تو جبکہ مشکات یہ 2 فصلیں قائم کی تھی امام محی السنہ نے اپنی کتاب کے اندر. پہلی کا نام تھا الصحاح اور دوسری فصل کا نام تھا الحسان. جبکہ صحاح میں صحیحین کی اور الحسان میں سنن اربع کی احادیث انہوں نے درج کی تھی. جبکہ مشکات میں صحیحین کی احادیث کو پہلی فصل میں اور دیگر کتب کی احادیث کو دوسری فصل میں اور تیسری فصل میں آپ نے احادیث کا اضافہ کیا ہے جو عنوان کے مناسب ہوں، لیکن امام بغوی نے انہیں ذکر نہیں کیا تھا. تیسری فصل کے زیادہ کرنے سے احادیث کی جو تعداد ہے وہ 1500 جو ہے 11 کا اضافہ ہو گیا اس اعتبار سے، اور بعض کے اور اسی طرح احادیث کی جو تعداد ہے وہ 4434 ہو گئی. اور صحیح مشکات کی زیادات سے مجموعی جو تعداد بنی ہے، مجموعی تعداد وہ 5945 بنی ہے. اور امام مصابیح السنہ نے یعنی امام بغوی نے 2 فصلیں قائم کی تھیں، الحسان اور الصحاح. اور جبکہ امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 فصلیں قائم کی، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث. یہ ان کی ایک ترتیب، یہ مشکات المصابیح میں یہی ترتیب آئے گی، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث. یہ مشکات المصابیح کی ترتیب ہوگی. لیکن مصابیح السنہ کے اندر یہ اوپر والی 2 الحسان، الصحاح اور الحسان تھی. لیکن مشکات المصابیح میں یہ 3 فصلیں امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہیں، 3 فصلیں. تو اس لیے اس چیز کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 فصلیں قائم کی، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث. یہ 3 فصلیں امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہیں. تو اس اعتبار سے جو چھٹا فرق ہے مصابیح میں اور مصابیح السنہ اور مشکات میں، چھٹا فرق یہ ہے مصابیح میں الصحاح کے عنوان میں بخاری اور مسلم کی اور دیگر احادیث کی مرویات کو الحسان کے عنوان میں شیخین کی مرویات کی درج کی گئی تھی. جبکہ مشکات میں ایسی احادیث کو ان کے صحیح مقام پر لوٹا دیا گیا ہے. مشکات میں اس امر کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہ حدیث مصابیح میں فلاں جگہ پر تھی، لیکن میں نے مشکات میں اس کو فلاں باب میں اس کو میں نے قائم کیا. یہ بھی امام خطیب تبریزی اپنے مشکات میں وضاحت کرتے جائیں گے. اور اسی طرح ایک 7واں فرق یہ ہے مصابیح میں کچھ احادیث مکرر تھیں، جبکہ مشکات میں اس تکرار کو امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کر دیا، مکرر احادیث کو حذف کر دیا، جس سے کتاب کی طوالت و ضخامت زیادہ بڑھ جاتی. تو اس لیے امام صاحب نے ان احادیث کو بھی جو ہے حذف کر دیا جو بار بار اور تکرار کے ساتھ آئی تھی. اسی طرح ایک فرق مشکات اور مصابیح میں یہ بھی ہے کہ متن میں احادیث میں کچھ اختلاف ہے جن کی 2 صورتیں ہیں. احادیث میں اختصار اور تطویل. اختصار وہاں کیا گیا جہاں باب کی مناسبت اثر انداز نہیں ہوتا تھا، یعنی اختصار اتنا بھی نہ کریں کہ باب کا معنی مفہوم بھی سمجھ نہ آئے. تو طوالت وہاں کرتے ہیں جہاں باب کے بات اور مناسبات واضح ہو جائیں، جہاں وضاحت کم ہوتی ہو، وضاحت ایسی کہ جس سے باب کا معنی مفہوم سمجھ نہ آتا ہو، تو وہاں تھوڑی سی طوالت بھی ہو گئی. اور جہاں اختصار کرنا تھا وہاں صاحب مشکات المصابیح اختصار بھی وہاں کریں گے. اور اسی طرح یہ چند ایک فرق تھے مشکات اور مصابیح السنہ کے اندر. آگے مشکات کی کئی ایک شروحات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. ان میں سے ایک مشکات کی شرح ہے الکاشف عن حقائق السنن، اور دوسری شرح ہے مرقات المصابیح، ایک تیسری شرح ہے مرعات المفاتیح، اور چوتھی شرح ہے کہ لمعات التنقیح، اور 5ویں شرح ہے تعلیق الصبیح، اور 6ٹھی شرح ہے منہاج المشکات. یہ مشکات کی شروحات بھی آپ نے لکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشکات کی کچھ اردو تراجم بھی اس کے کیے گئے ہیں.
جن میں سے ایک طریق النجاح ہے، الراحم، اس کے بعد ایک سواء الطریق ہے، ترجمہ شرح و مشکات یہ شیخ عبدالتواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک اسی طرح اردو کے اندر ایک کتاب لکھی گئی ہے مظاہر حق، یہ اردو کے اندر ہے. اس طرح ایک اردو کے اندر ترجمہ و تشریح مشکات یہ علامہ اسماعیل سلفی گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے. اس طرح انوار المصابیح ہے، سطاعات التلقیح ہے مولانا محمد صادق خلیل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح یہ التعلیق النجی جو عربی کے اندر ہے، ہمارے شیخ جلال پور پیر والا کے محدث دوران مولانا رفیق اسری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو کتاب لکھی ہے تعلیق النجی، عربی کے اندر حاشیہ بھی لگایا، اور بعض دفعہ بعض مقامات کے لوگ بھی اصطلاحی انہوں نے جو ہے وضاحتیں وغیرہ بھی کی ہیں. تو یہ چند ایک جو ہیں باتیں ہیں مشکات المصابیح کے حوالہ سے، جو مصابیح السنہ کے اندر کمیاں تھیں، مصابیح السنہ کی وہ کمیاں دور کر کے امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کے مسودے کو بہترین انداز میں امت کے سامنے پیش کیا. مکرر احادیث کو آپ نے ختم کر دیا، اور اسی طرح آپ نے سند کا بھی اہتمام کیا، حدیث کا حوالہ بھی دیا، مخرج کا، یعنی کس حدیث کی بڑے مخرج جو بخاری، مسلم، سنن دارقطنی، یہ مسند احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے جو مصادر اور مخرج ہیں ان کا بھی حوالہ دے دیا، اور تکرار جو تھا اس کو حذف کر دیا، سند کا اہتمام کیا، آخر میں حوالے کا اہتمام کیا. جہاں اختصار مقصود تھا وہاں اختصار کیا، اتنا بھی اختصار نہیں کیا کہ باب کا معنی مفہوم بھی سمجھ نہ آئے، اور اتنی طوالت بھی نہیں کی، اختصار بھی کیا اور جو ہے طوالت بھی وہاں کی جہاں باب کا معنی مفہوم جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آ سکے. تو یہ چند ایک فرق تھے مصابیح میں اور مشکات میں، اور یہ چند ایک اردو شروحات تھیں اور چند ایک عربی شروحات، ان کا بھی آپ نام یاد رکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اور اپنے سلف صالحین کی زندگیوں کی یہ محنتیں پڑھ کے اللہ ہمیں بھی ان سے عبرت کی توفیق. یہ ایک مشکات کا بہترین مسودہ 6000 احادیث کا مجموعہ ہے، جن میں سے ہم نے صرف پہلی جلد پڑھنی ہے. 6000 احادیث کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح، لیکن ہم نے ان میں سے صرف پہلی جلد کو پڑھنا ہے. پہلی جلد انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے پہلے مقدمہ پڑھیں گے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا، مقدمے کے بعد پھر انشاءاللہ پھر ہم نے آگے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے نام سے ہم نے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے پھر خطبے کے بعد آگے پھر حدیث مصطفیٰ، یہ جو مشکات المصابیح میں طاقچے کی جو نورانی چراغ ہیں، حدیث نورانیت پر اور ہدایت، رشد و ہدایت پر مبنی جو احادیث ہیں، ہم نے پھر یہ حدیثیں انشاءاللہ پڑھنی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، آپ جتنا یہ آپ نے پڑھا ہے، بعض ساتھیوں نے لکھا بھی ہے تو آپ محفوظ کر لیں. اس کو انشاءاللہ پھر آپ نے سنانا بھی ہے. لکھنے کا اور یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اسلاف کی محنتوں کا پتہ چلے، ہمارے اسلاف کتنی محنت کرتے تھے.